السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ کیسی ہیں جی تمام بہنیں بچیاں؟ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتی ہوں خیر عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے اور خوش و آباد رکھے۔ آج ہمارا لیسن نمبر 24 ہے، جس میں جو کہ ہمارا لاسٹ لیسن ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا جو تجوید کا سلسلہ تھا اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر ہم تھوڑے سے ریویژن کر لیں تو لاسٹ لیسن میں ہم نے وقف کی اہمیت اور ضرورت پڑھی تھی کہ وقف کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے یا یہ کتنا ضروری ہے ہمارے قرآن پاک پڑھنے یا پڑھانے میں۔ تو جتنی بھی ہم نے اس کے قاعدے قوانین پڑھے تھے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں سے کس لفظ کو کتنا لمبا لے کے جانا ہے، کہاں سانس لینا ہے، کون سی سائن آ جائے گا تو ہم نے کتنا وقف کرنا ہے۔ یہ ساری ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم اس میں پڑھ چکے تھے۔ اب وقف کرنا کیسے ہے یہ آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جب ہمیں کہیں وقف کرنا ہے تو ہم الفاظ کے آخری حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر کسی حرف پر وقف کرنا ہے اور اس حرف پر ان 5 حرکات میں سے کوئی حرکت ہے، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، ٹھیک ہے، تو اس حرف پر وقف کرتے ہیں، جزم لگا دیں گے۔ دو زبر کا مختلف وقف ہوگا، دو زیر اور دو پیش اور زبر زیر پیش یہ آتے ہیں تو ہم جزم لگا کے آیت کی اینڈنگ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں آخری حرف اصل حرکت دیکھیں، علیم، دو پیش ہے تو علیمہ، اسے ہم علیمہ پڑھیں گے، علیم یا علیمہ ہوگا تو اسے ہم پڑھیں گے علیم۔ احد یا احدن ہوگا تو ہم اسے پڑھیں گے احد، لاسٹ پہ جزم آ جائے گی۔ حکیم یا حکیم ہوگا تو ہم اسے پڑھیں گے حکیم یا حکیمی ہوگا تو ہم اسے پڑھیں گے حکیم۔ یہ یاد رکھیں اگر آخری حرف پر زبر زیر پیش یا دو زیر یا دو پیش ہوں تو وہاں وقف کرتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ اگر آخری حرف کی حرکت دو زبر ہے تو وہاں وقف کی حالت میں جزم نہیں لگا سکتے۔ دو زبر پر وقف کیسے کریں گے اب یہ دیکھیں۔ دو زبر پر وقف کرتے ہوئے ہم ایک زبر ختم کر دیں گے اور دوسرا زبر الف کے ساتھ لمبا کر کے پڑھیں گے، الف ہمیشہ ساتھ لگا ہوگا۔ اب دو زیر اور دو پیش کا سے دو زبر والا جو وقف ہے وہ مختلف ہے۔ دو زیر اور دو پیش کا ہم جو ہے وہ جزم لگا کے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اور جو زبر والا ہے وہ دو زبر کو ہم سنگل زبر کاؤنٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں خبیرن، خبیرہ، ٹھیک ہے، را، علیمن، علیمہ، میں تھوڑا لمبا کریں گے، بصیرن، بصیرہ، ٹھیک ہے۔ ان سب مثالوں میں حروف کی آخری حرکت دو زبر ہے، پر وقف کرتے ہوئے ہم نے اس کو ایک زبر کر دیا۔ اگر حرف پر جزم پہلے سے موجود ہے، حالت وقف میں اگر پہلے سے جزم موجود ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ اپنی اصل شکل میں ہی رہے گی۔ ہم اسے ویسے ہی پڑھیں گے جیسے دیکھیں لکم، لکم، کم میم کے اوپر آلریڈی جزم ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ دینکم، دینکم، یہاں آخری حرف میم پر جزم ہے تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ اسی طرح پڑھیں گے۔ اب حروف مدہ اور کھڑی حرکات دیکھیں۔ اگر آخری حرف پر حروف مدہ یا کھڑی حرکات ہیں تو اس پہ بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوگا اور وہ اسی حالت میں رہیں گے جیسے آخری حرف کی اصل دیکھیں حرکت قدر فہدى، ٹھیک ہے جی۔ اب قدر فہدى، دا کھڑا زبر آ گیا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ فلا تنسى، فلا تنسى، ٹھیک ہے، کھڑا زبر ہے کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ یہاں آخر میں کھڑی حرکت ہے یعنی کھڑا زبر ہے تو اسے ایسے ہی پڑھیں گے، حالت وقف میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ یہ یاد رکھیں جب بھی حرف پر مدہ ہو یا آواز کو کھینچنا ہو تو حالت وقف کی صورت میں اسے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اچھا جی، کھڑی حرکات دیکھ لیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ حروف مدہ دیکھ لیں، الف یا واو، ٹھیک ہے جی۔ ہاء کا وقف دیکھیں، ہاء کا وقف مختلف ہے، ہاء پر کوئی بھی حرکت آ جائے چاہے کھڑی زبر ہو الٹا پیش ہو تو ہم اس کو ہاء کو ہمیشہ ساکن پڑھیں گے۔ کیسے؟ آخری حرف دیکھیں بی ہی، بی، ٹھیک ہے، بی ہی ہے لیکن اس کو جب آگے وقف کی حالت آئے گی تو بی، لہو، لہ،
ٹھیک ہے جی. وقف کی صورت میں کھڑا حرکت کی جگہ جزم آ جائے گی. گول تا آتا ہے جی، اس میں دیکھیں وقف کیسے کریں گے. حرف کا آخری حرف گول تا ہو تو وقف کرنا ہو تو گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو تو اسے وقف میں ساکن سے بدل دیں گے. جیسے والصلاۃ، ٹھیک ہے، والصلاۃ، والمسکنۃ، والمسکنہ. ٹھیک ہے جی. ہمارا تجوید کا جو کورس ہے وہ یہاں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہوتا ہے. اس کی پریکٹس کریں. جو لاسٹ لیسن ہے قرآن پاک میں ڈھونڈیں کہاں کہاں وقف ہے اور اس کی نشاندہی کریں کہ اب آپ نے کس طریقے کا وقف یہاں پہ لاگو کرنا ہے. دعا میں یاد رکھیں، خیال رکھیں اپنا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.